اور فلسطین کے بیچ میں جو جنگ 15 مہینے سے چل رہی تھی، اب دونوں کے درمیان سیز فائر کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ سیز فائر ہو جائے گا، اس پر کئی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں۔ فائنلی جب آج یہ خبر ملی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا ایگریمنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی ویڈیو ہے اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیے۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی اچھی ہے اور بہت خوشی منانے والی ویڈیو بھی ہے۔ دوستو فلسطین، غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ چلی تھی آج 15 مہینے کے آس پاس لمسم ہو گیا ہے۔ تو وہ جنگ تمام ویڈیو وائرل تھے اس کے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ سیز فائر واقعی میں ہو گیا ہے اور یہ خبر صحیح ہے، لیکن اس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اسرائیل کے لوگ خود ان کے ملک کے لوگ خلاف تھے اس کے، لیکن اب وہ حکمران تھا تو وہ اپنی منمانی کر رہے تھے بھائی صاحب۔ اور غزہ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، فلسطین کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب خوش ہیں۔ بس سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ جس آزمائش میں ڈالتا ہے وہ سب اچھے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، جو غزہ کا جو حال ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جانے جا چکی ہیں اور کتنے بے گھر ہو گئے ہیں، اور تمام جو ہی پورا علاقہ یا پورا کہہ لیجیے ایک شہر تھا وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تو اب اس چیز کو صحیح ہونے میں، سنبھلنے میں اللہ بھی تو جانے کتنا وقت لگ جائے گا۔ بس ہم سب اللہ سے مل کے دعا کریں کہ جتنی بھی پوری مسلم دنیا ہے سب کو اللہ تعالیٰ امن امان سکون سے رکھے۔ یہ جنگ، یہ لڑائی جھگڑا، اس میں کچھ رکھا نہیں ہے، سوا نقصان کے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان نے بھی اس میں خوشی ظاہر کی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، سیز فائر ہو گیا ہے۔ تو آئیے مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریے گا دوستوں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو جنگ 15 مہینے سے چل رہی تھی، اب دونوں کے درمیان سیز فائر کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ سیز فائر ہو جائے گا، اس پر کئی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں۔ فائنلی جب آج یہ خبر ملی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ سیز فائر کئی چرڑوں میں ہوگا۔ اتوار سے پہلے چرڑ کا آغاز ہوگا اور پہلا جو چرڑ ہے وہ 42 دن کا ہوگا۔ دھیرے دھیرے جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، اسرائیل اپنی فوجیوں کو نکال لے گا، ہے نا، اور جو بھی ایگریمنٹ ہے اس پر دھیرے دھیرے پوری طریقے سے عمل کر لیا جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کا ماحول ہے کہ اب غزہ کے مظلوم مسلمان اپنی زندگی کو دوبارہ سے سنبھال لیں گے اور دوبارہ سے ان کو نئی زندگی شروع کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ یہ 15 مہینے ایسے فلسطین کے غزہ پر گزرے ہیں جس میں روزانہ کئی سو لوگ شہید ہوئے، اور اس افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ جب دوحہ، جو کہ قطر کی راجدھانی ہے، قطر کے دوحہ میں جب یہ سمجھوتا ایگریمنٹ سیز فائر کا چل رہا تھا، اس وقت بھی اسرائیل جو ہے نا کتے کے دم کی طرح اپنا ٹیڑھا پن دکھا رہا تھا، کیونکہ فطرت میں ظلم ہے نا۔ ادھر سیز فائر کے لیے ایگریمنٹ چل رہا ہے کہ صاحب ہم حملہ نہیں کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے، اور اٹیک کیا جا رہا تھا غزہ پٹی پر، جس میں تقریباً 30 سے 50 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ یہ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں۔ جنگ بندی سے پہلے حملوں میں شدت، 63 فلسطینی شہید۔ تو مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ اسرائیل سدھرے گا، اس کو تو اب اللہ ہی سدھارے گا۔ فرعون کبھی سدھرا؟ نمرود کبھی سدھرا؟ ہے نا، ایسے ظالم اور کمینے بادشاہوں کو پھر اللہ نے ہی سدھارا۔ ہاں، ایمان والوں کی تو زندگی ہی آزمائش میں گزرتی ہے، اور جس کی جتنی آزمائش ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا اونچا مقام پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں میں آتی ہیں، اور پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ آزمائشیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اور حضور نے اس حدیث کے ذریعے کیا بیان فرمایا کہ جو جتنا پیغمبر کے قریب ہوگا اتنا اس کے اوپر اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی۔ اسرائیل جو دھمکی دیتا تھا کہ ہم حماس کو غزہ پٹی پر سے ختم کر دیں گے، غزہ کو تہس نہس کر دیں گے، غزہ کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس کو گریٹر اسرائیل بنا ڈالیں گے، چیلنجز کیے تھے، 15 مہینوں سے چیلنج کر رہا تھا، اور پوری دنیا کی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ، امریکہ سپر پاور اسرائیل کے ساتھ، ہے نا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس، بڑے بڑے بم اسرائیل کے پاس۔ فلسطین کیا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی فلسطین کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غزہ پٹی کے مسلمان تنہا، نہ ان کے پاس چھت، نہ ان کے پاس کپڑے، نہ ان کے پاس کھانے کو۔
اسرائیل نے غازہ پٹی پر ظلم کی انتہا کر دی. آپ سوچئے ذرا کہ 85% تقریباً 90% عمارتیں ختم ہو چکی ہیں غازہ پٹی کی, اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں گھائل ہو چکے ہیں. 70,000 سے زیادہ وہاں کے لوگ شہید ہو چکے ہیں, جس میں سے 15,000 تو بچے ہیں. اور ایک خبر میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں کہ ہر مہینے, ان 15 مہینوں میں ہر مہینے 475 بچے, ایوریج اگر آپ لگاؤ گے تو 15 بچے عمر بھر کے لیے معذوری کا شکار ہوئے ہیں. اسکولوں کو اسرائیل نے نہیں چھوڑا, اسپتالوں کو نہیں چھوڑا. اس وقت غازہ پٹی یعنی فلسطین کے جو غازہ پٹی کا علاقہ ہے, یہاں اسکولی نظام پورا درم برم ہو چکا ہے, ہاسپٹل کا نظام پورا ختم, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جو مدد آ سکتی تھی اس پر بھی اسرائیل نے پابندی لگائی تاکہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اور آزادی کا مطالبہ کرنے والا, ظلم کا مقابلہ کرنے والا باقی نہ بچے. لیکن فلسطینیوں کی ہمت کو سلام, ان کی شجاعت بہادری کو سلام, ان کے ایمانی جذبے کو سلام کہ انہوں نے ان طاغوتی طاقتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. کسی کی پوری فیملی ختم ہو گئی, لوگ اپنے بچوں کے جنازوں کو اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے تھے, لیکن ایسی طاغوتی طاقتوں کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا. اسرائیل 15 مہینے بمباری کرتے 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 تھک گیا اور آخر میں اس کو سیز فائر کا اعلان کرنا پڑا. یہ وہی اسرائیل ہے جو یہ کہتا تھا کہ ہم غزے کو مٹی میں ملا دیں گے. ٹھیک ہے, غزہ اس وقت عمارتیں نیست و نابود ہو چکی ہیں, کھانے کے وہاں لالے پڑے ہوئے ہیں, ہاسپٹل نہیں بچا, تعلیمی سسٹم نہیں بچا, لیکن جو ایمانی طاقت ہے فلسطینیوں کی وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے. جو ایمانی طاقت ہے وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے. جب سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو یہ خوشی سے جھوم رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت ہماری ہوئی ہے. کیونکہ یہ کیا تھے نا, ان کے پاس ٹیکنالوجی, نہ ان کے پاس طاقت, نہ پاور, بیچ میں دبے ہوئے ہیں, کسی کا سپورٹ نہیں مل رہا ہے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, لیکن چہروں پر مسکراہٹ, زبان پر کلمہ طیبہ ہے نا. جب سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی جو ہے فلسطینیوں کے حق میں نظر آتی ہیں. دیکھیے کچھ کنڈیشنز میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ پہلے چرن میں اسرائیل 2,000 فلسطینی چھوڑے گا, ہے نا. اس کے بدلے میں حماس فلسطین جو ہے وہ 135 اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑے گا. دوسری ایک شرط یہ بھی ہے کہ زخمی جو ہے نا, فلسطین میں جو لوگ زخمی ہیں, غازہ میں جو اٹیک اسرائیل نے کیے اس میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, تو ظاہر ہسپتال, کوئی بھی ہاسپٹل بچا نہیں ہے, بڑے بڑے اسپتالوں کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. تو 1.5 لاکھ سے زیادہ ایسے زخمی ہیں جن کو علاج نہیں مل پا رہا ہے. تو ایک کنڈیشن فلسطینیوں نے یہ بھی لگائی حماس کی طرف سے کہ زخمی کسی بھی جگہ جا کر اپنا علاج کرا سکیں گے, ان کو کوئی روکے گا نہیں. یعنی وہ اگر آس پاس کے ملکوں میں جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکیں گے. ایک شرط یہ بھی تھی کہ رفح بارڈر جو ہے وہ بھی کھول دیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رفح بارڈر جہاں پر بہت سارے ٹرکس غزہ کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہیں, سامانوں سے لدے ہوئے کھڑے ہیں, کپڑوں سے, راشن سے, میڈیسن سے, تو یہ بھی تھا کہ رفح بارڈر کھول دیا جائے گا اور جتنا بھی امدادی سامان ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اندر آ جائے گا. ایک شرط یہ بھی حماس نے لگائی کہ ہر زندہ کے بدلے میں, یعنی ایک اسرائیلی زندہ چھوڑا جائے گا تو اسرائیل 50 فلسطینیوں کو چھوڑے گا. اسی طرح سے ایک اسرائیلی مردے کے شف کو واپس کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں تقریباً 30 یا 35 فلسطینی چھوڑے جائیں گے. اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی عرب کنٹریز ہیں جو غزہ میں جو بلڈنگز تباہ اور برباد ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے جو تعاون کریں گی تو دوبارہ سے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو میڈیکل کیمپ وغیرہ ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے, اور جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے یا جن کے گھر تباہ اور برباد ہو گئے وہ واپس اپنی جگہ پر آئیں گے. یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ ساری چیزیں نارمل کرنے کے لیے جو بھی قدم غزہ کے مسلمان اٹھائیں گے ان کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا, اور دھیرے دھیرے اسرائیل کی سینہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتی چلی جائے گی اور غزہ والا ایریا جو ہے وہ اس کو خالی کر دیا جائے گا. تو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں جس پر یہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا ہے, دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کی جیت ہے, حماس کی جیت ہے نا. دنیاوی اعتبار سے چاہے جیت ہو نہ ہو, لیکن ایمانی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے جیت بہرحال غزہ کے مسلمانوں کی ہے. دنیا میں ہار جیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شہید ہو جائیں یا غازی بن جائیں, بہرحال ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. تو دنیاوی فتح اور شکست یہ اتنی معنی نہیں رکھتی ہے, آخرت کی فتح اور شکست معنی رکھتی ہے جس میں غزہ کے مسلمان 101% کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جب یہ ایگریمنٹ چل رہا تھا تو اس وقت اسرائیل جو ہے نا یہ حملے کر رہا ہے. 24 گھنٹے میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور ابھی سنڈے میں 2 دن باقی ہیں. تو سنڈے تک اسرائیل چپ بیٹھے گا یا حملہ کرے گا؟ یہ سارے ایگریمنٹ کے بعد بھی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس کو اس سیز فائر کے جو 42 دن ہیں اس میں اس کو اگر ایسا لگے گا کہ اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پر حملہ کر سکتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیز فائر کے ایگریمنٹ کو کامیاب فرمائے
ہے نا, دوبارہ جنگ نہ ہو, مظلوم فلسطینیوں کو زندگی گزارنے کے, کھلی سانس لینے کے موقع ملے, وہاں مدد پہنچے, اور جو زندگی خراب ہو چکی ہے وہاں کے لوگوں کی, دوبارہ سے ان کو زندگی گزارنے کا, اچھا کرنے کا موقع ملے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل سدھرے گا. اچھا, سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بہت چلائی جا رہی ہیں کہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ سمجھوتا کرانے میں. اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ قطر کے پردھان منتری کا ہے. قطر کے پردھان منتری نے, ہے نا, بہت کوششیں کی کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ بند ہو جائے. انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جنگ بندی کامیاب ہوئی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ جنگ بندی کامیاب نہ ہو پاتی. خیر, دیکھنا ہوگا, یہ تو اتوار کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن بہرحال فلسطینیوں کے جذبے کو پھر ہم سلام کرتے ہیں, ان کے ایمانی جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے اتنی بڑی طاقت کو جو ہے نا جھکنے پر مجبور کر دیا. ان کی ایمانی طاقت اور ان کے ایمانی جذبے کو دل سے سلام ہم کرتے ہیں. اصل تو ایمان ہی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. دنیا کی طاقت ہو نہ ہو, ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ خبر اور میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں, یہ دیکھیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی 200 سینکوں نے یہ پتر لکھ کر کہا ہے کہ ہم اور زیادہ ظلم فلسطینیوں پر نہیں کر سکتے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے, آرڈر دیا جاتا ہے کہ ہم فلسطینیوں پر گولیاں چلائیں تو ہم ریزائن دے دیں گے, ہم اور زیادہ ظلم نہیں کریں گے. خود جو اسرائیل کا ظالم پردھان منتری ہے نتن یاہو, خود اس کے بہت سارے لوگ خلاف ہیں, اس کے جو شہری ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ایمان والا راضی رہتا ہے, اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور دعائیں بھی اللہ سے کرتے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھیں. ہمارے ملک ہندوستان نے بھی اس سیز فائر کے ایگریمنٹ پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حالات اچھے ہوں گے, اب یہ جنگ آئندہ نہیں ہوگی. ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا. خوشی کی بات ہے, غزہ میں جنگ رک گئی اور بہت اچھی بات ہے یہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم سب مل کے کہ جو بھی وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے, اور تمام دنیا میں جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بھی بیچارے بیمار ہیں ان کی بیماری دور کرے اللہ تعالیٰ, ان کو صحت عطا کرے اللہ تعالیٰ. اور وہاں پہ جو بھی حالات ہیں, کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے, کسی کا سب کچھ اجڑ چکا ہے, سمجھ لو دوستوں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے اور ان سب کی غیب سے مدد کرے. اور ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کریے, یہاں بھی امن و امان سکون ہمیشہ برقرار رہے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو, یہ تھا ہمارا ایکشن, اور ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.